السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ پتہ نہیں کب انسان کو عقل آئے گی اور وہ جاہلیت کے دور سے باہر نکلے گا، اور معصوم لڑکیاں کب تک غیرت کے نام پر اپنی زندگیوں کی بازی ہارتی رہیں گی، خاص کر گاؤں کی لڑکیاں۔ وہاڑی کے قریب ایک چھوٹے سے دیہات میں ہم رہا کرتے تھے۔ ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے جو علاقے کی خوشحالی کے ضامن تھے۔ والد صاحب کی بھی 16 ایکڑ زمین تھی۔ یہ زرعی زمین ہمارے گھر سے چند دور کے فاصلے پر تھی۔ والد صاحب اور چچا اجمل 2 ہی بھائی تھے، مل جل کر کاشت کرتے اور ان کے اتفاق کی گاؤں والے مثال دیا کرتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے اور دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ میرے 3 بھائی تھے، 2 مجھ سے بڑے اور ایک بہن چھوٹی تھی۔ اب ہمارے گاؤں میں بھی تعلیم دلوانے کا رجحان بڑھ رہا تھا، لیکن والد صاحب کا دھیان اولاد کو تعلیم دلوانے کی طرف نہیں تھا۔ والدہ نے کہہ سن کر دونوں بیٹوں کو اسکول میں داخل کرایا، لیکن ہم کو نہیں، کیونکہ بابا جان کہتے تھے یہ لڑکیاں ہیں، بس قرآن مجید پڑھاؤ، اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار جب کہ ہمارے رشتہ داروں کی یہاں کسی کی شادی تھی، کچھ مہمان شہر سے بھی آئے تھے۔ وہ جب آئے سبھی ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ ایک کار میں ہنسی شان و شوکت سے آئے تھے۔ ان کا لباس، بات چیت کا انداز، رہن سہن اور طور طریقے سب سے الگ تھے۔ ہم نے بابا جان سے پوچھا، ہمارے یہ رشتے دار کیسے ہوئے؟ یہ تو سب گاؤں والوں سے مختلف ہیں اور شہر کے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، پہلے یہ اسی گاؤں میں رہتے تھے، ان کے لڑکوں نے شہر جا کر پڑھنے کی ضد کی تو میرے چچا زاد اکرم نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ یہاں ہائی اسکول نہیں تھا، انہوں نے زمین فروخت کر کے شہر میں گھر خرید لیا، وہاں کچھ دکانیں بھی بنوا کر کرائے پر اٹھا دی اور جوتو کر کے لڑکوں کو کالج میں پڑھایا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بڑے بیٹے ملازمت کرنے لگے۔ ایک کو بینک میں نوکری ملی اور دوسرا فوج میں چلا گیا۔ تبھی ان پر روزگار کے دروازے کھل گئے اور تعلیم سے رہن سہن بدل گیا۔ اب یہ دیہاتی نہیں رہے بلکہ شہری ہو گئے ہیں۔ والد صاحب کی باتیں سن کر ہم حیران رہ گئے، گویا مان رہے تھے کہ علم سے زندگی سدھر جاتی ہے اور ترقی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود تعلیم کو اولاد کے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کتنی عجیب بات تھی۔ اگر ہماری والدہ ہمت نہ کرتی تو میرے دونوں بھائی اسکول نہ جا پاتے، جبکہ سب سے بڑے بھائی انور کو تو بابا نے اپنے ساتھ کاشتکاری کے کاموں میں لگایا ہوا تھا۔ والد صاحب اپنی زمین سے محبت کرتے تھے جیسے کہ اولاد سے کرتے تھے۔ انور کو وہ اپنا بازو کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکے پڑھیں گے تو زمین کون سنبھالے گا، یہ زمین ہی نہ فروخت کر دیں، جو کہ ان کے باپ دادا کی نشانی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں میں ان کو رزق میسر آتا تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی تو شہری چچا اکرم کو والد صاحب نے اصرار کر کے چند روز ٹھہرا لیا تاکہ ان کے بچے گاؤں کے ماحول کا لطف لے سکیں۔ وہ روز ان کو لے کر زمین پر جاتے اور ان کے بچے کھیتوں میں گھومتے، ندی پر نہاتے اور بہت خوش ہوتے۔ عام دستور ہے کہ شہر والوں کو چند روز گاؤں میں اور گاؤں والوں کو شہر میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ پس اکرم چچا کے چھوٹے بچے عرفانہ، شبانہ اور محسن بھی خوش تھے۔ بتاتی چلوں کہ اکرم چچا سے والد صاحب کا دوہرا رشتہ تھا، وہ ان کے چچا زاد بھی تھے اور خالہ زاد بھی، تبھی آپس میں اپنائیت اور پیار اتنا تھا۔ ایک روز اکرم چچا نے بابا جان سے پوچھا، آپ کی بچیاں اسکول کیوں نہیں جاتی؟ میرے بھائی، لڑکیوں کا پڑھانا ضروری نہیں ہوتا، اسی لیے داخل نہیں کرایا۔ چھوٹے بھیا، یہ تم کیا غلطی کر رہے ہو؟ تعلیم کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے۔ ان پڑھ اور پڑھے لکھے انسان میں اندھے اور آنکھوں والے جتنا فرق ہے، ان کو پڑھنے دو، اکرم چچا نے سمجھایا۔ ان کے قائل کرنے پر والد نے ہم کو بھی اسکول میں داخل کرا دیا۔ ان دنوں میری عمر 8 سال تھی اور چھوٹی بہن عابدہ 6 برس کی تھی۔ ہم اسکول جانے لگی، وقت گزرتا رہا اور میں 5ویں میں آ گئی۔ جب میں نے سالانہ امتحان دیا، اول پوزیشن لی، تبھی اسکول میں دھوم مچ گئی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کی خواہاں ہو گئی اور سب استانیاں پیار کرنے لگی۔ تو میں نے جانا کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی قدر ہوتی ہے اور عزت ملتی ہے۔ میں نے پوزیشن لی تو بے حد خوش تھی اور کچھ بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ جن دنوں چھٹیاں تھی، چچا اجمل آئے اور والد سے کہا کہ زاہدہ کی منگنی میرے بیٹے حفیظ سے کر دو۔ منگنی بھی کر لیں گے، ابھی یہ پڑھ رہی ہے۔
मिडिल पास कर ले। पढ़ती रहे, मैंने कब कहा है कि ना पढ़े। हम मंगनी कर लेंगे तो इत्मीनान हो जाएगा। बहरहाल इनके इसरार पर बाबा जान ने मेरा रिश्ता हफीज से पक्का कर दिया और मंगनी की रस्म हो गई। 8वीं में भी मेरी अव्वल पोजीशन आ गई, लेकिन आगे पढ़ने का ख्वाब दरा रह गया। हमारा स्कूल ही मिडिल तक था। इत्तेफाक के इन्हीं दिनों हमारे शहर वाले चचा अकरम वाले से मिलने गांव आए। भाई साजिद ने भी मैट्रिक कर लिया था। उन्होंने वाले से कहा, छोटे भाई, अपने दोनों बच्चों को मेरे पास शहर क्यों नहीं भेज देते? ये लायक हैं और अव्वल पोजीशन लेते हैं। इनको आगे ना पढ़ाना बड़ी ज्यादती होगी। शहर जाने के ख्याल से हम बहुत खुश थे। कभी शहर देखा ना था। चचा अकरम हमको साथ ले आए। उनका घर देखकर आंखें खुल गई। बहुत शानदार बंगला था और ठाठ से रहते थे। 2 बड़े बेटे अफसर थे और 3 छोटे बच्चे भी पढ़ रहे थे। हम भी उनके साथ स्कूल जाने लगे। इकट्ठे पढ़ते, होमवर्क करते, खाना भी साथ खाते। चचा के बच्चों से हमारी दोस्ती हो गई। मैं और मोहसिन एक क्लास में थे, जबकि साजिद भाई और अरफाना हम जमात थे। वाले साहब हर माह हमारी तालीम के अखराजात भिजवा दिया करते थे। यूं वक्त गुजरने लगा और हम तालीम की मनाजिल तय करने लगे। मैं अब कॉलेज जाती थी और 17 बरस की हो चुकी थी। इंग्लिश में कुछ दुश्वारी होती तो मोहसिन से मदद ले लेती। रफ्ता रफ्ता हम में प्यार बढ़ने लगा, लेकिन अपने जज्बात जाहिर न करते थे। एक रोज़ मैंने देखा कि भाई साजिद लान में अरफाना से उम्र भर साथ निभाने के वादे कर रहा है, तो ये मंजर देखकर घबरा गई। सोचा, अगर चचा अकरम को इस बात का शक हो गया या मोहसिन को ही पता चल गया कि साजिद इसकी बहन से मोहब्बत का चक्कर चला रहा है, तो मेरे भाई का जीना मुहाल और हमारा इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। पहले तो खुद को संभाला और मोहसिन से बातचीत में और मुहतात हो गई। फिर भाई को समझाया कि अरफाना से फासला कायम रखो, क्योंकि मोहसिन इस मामले में बहुत हसास है। मगर मेरे हदशे को साजिद भाई ने कुछ अहमियत ना दी। किसी ने सच कहा है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। एक रोज़ जबकि चचा अकरम कहीं से लौट रहे थे, इनका गुजर बाजार से हुआ। उन्होंने देखा कि अरफाना और साजिद साथ रिक्शे में जा रहे हैं, जबकि घर में गाड़ी मौजूद थी और ये कॉलेज का रास्ता भी ना था। उनको शक हो गया, कार रिक्शे के पीछे लगा ली। कुछ आगे जाकर रिक्शा एक होटल के सामने रुका और ये दोनों उतरकर अंदर चले गए। चचा ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और उनके बाहर आने का इंतजार करने लगे। खाना खाकर जब दोनों बाहर आए, उन्होंने चचा अकरम और इनकी गाड़ी को नहीं देखा। वो तो अपनी धुन में ही थे। चचा ने कार में इनका ताक़ुब किया। ये करीबी पार्क में जाकर बैठ गए और बातों में मगन हो गए। चचा अकरम को बहुत गुस्सा आया कि एक घर में इकट्ठे रहकर यहाँ आ बैठने की क्या ज़रूरत है? क्या घर में बातें नहीं कर सकते? ज़ाहिर है मामला साफ नहीं था। ये तो मोहसिन के खौफ से घर में ज़्यादा बातचीत से गुरेज करते थे और बाहर आज़ादी से बातें कर सकते थे। बहरहाल घर आए तो चचा मुंतजिर थे। क्या तुम लोग कॉलेज से आ रहे हो? जी अबू, अरफाना ने फौरन जवाब दिया। इस झूठ पर चचा का रंग बदल गया, लेकिन उसी वक्त मोहसिन भी आ गया तो वो कुछ सोचकर खामोश हो गए और बात को पर्दे में रहने दिया। बेटे के गुस्से से वाकिफ थे और मिजाज से भी सोचा होगा कि बाद में इनको समझाऊंगा कि तालीम की तरफ ही ध्यान रखो। बाद में उन्होंने अकेले में समझाया भी कि साजिद, तुम गांव से पढ़ने आए हो, एक लायक तालिब इल्म हो, लिहाजा अपनी तालीम पर तवज्जो रखो और तालीम को ही मकसद ज़िंदगी बनाओ। और कहीं सैरो तफरी को जाना भी हो तो मुझसे कहो, मैं गाड़ी और ड्राइवर दे दिया करूँगा। रिक्शों में या पैदल कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अरफाना को भी अकेले में बुलाकर ज़रूरी जो बात समझानी थी कही। दोनों ने वादा कर लिया कि पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज रखेंगे और तालीम को ही मकसद ज़िंदगी समझेंगे, लेकिन ये लफ्जी वादा था। ये इसी तरह कॉलेज जाने का कहकर क्लास से गैर हाजिर हो जाते और बाहर मिलते। उनका जज्बा मोहब्बत एक ही छत तले परवान चढ़ता रहा और किसी को पता ना चला सिवाय मेरे और चचा जान के, जिन्होंने राज को फाश ना किया। चाहते थे गांव के ये बच्चे जब इतनी दूर पढ़ने आए हैं तो पढ़ ही जाएं। अगर इनको वापस भेजा तो इनका मकसद ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगा। मुझे मालूम ना था कि साजिद भाई और अरफाना किस हद तक बाहर मिलते हैं, लेकिन वो दुनिया से बेखबर एक दूसरे को चाहने लगे। ये बात तो मुझे शिद्दत से महसूस हो रही थी। इस वजह से मैं खतरे की बू सूंघ रही थी। मैं और मोहसिन हालांकि एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हमने खुद को संभाल लिया
کیونکہ میری منگنی حفیظ سے ہو چکی تھی اور محسن جانتا تھا کہ اب میرا اس کے ساتھ رشتہ ہونا محال ہے، تو اس نے صبر سے کام لیا، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جس سے میرا ذہن مزید منتشر ہو جاتا۔ البتہ وہ یہ ضرور کہتا تھا کہ زاہدہ، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے جب کسی کو اپنی زندگی بنانے کا چانس قدرت اس طرح عطا کر دیتی ہے کہ جیسے تم کو ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے والد کا اعتماد قائم رکھو اور اپنی تعلیم مکمل کر کے بخیر و عافیت گھر جاؤ۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ بعد میں ہی دیکھا جائے گا۔ محسن کی ایسی باتوں سے میں دل ہی دل میں اس کے اچھے کردار کی معترف ہو جاتی، کیونکہ وہ خود بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے سنجیدگی سے تعلیم مکمل کر کے کچھ بننا چاہتا تھا، جیسے کہ اس کے دونوں بڑے بھائیوں نے اعلیٰ ملازمتیں حاصل کر کے اپنے خاندان کو سدھار لیا تھا۔ سالانہ امتحان نزدیک تھے، بڑی محنت سے ہم پیپر کی تیاری میں لگے۔ امتحان ختم ہو گئے تو والد صاحب کا پیغام ملا کہ اب تیاری کرو اور گھر آ جاؤ۔ اس روز میں اور ساجد گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرا بھائی نہانے کے لیے باتھ روم جانے لگا تو اس نے جیب سے بٹوا نکال کر میز کی دراز میں رکھ دیا۔ وہ ابھی باتھ روم میں ہی تھا کہ محسن اس کے کمرے میں گیا اور آواز دی، ساجد بھائی، موٹر سائیکل کی چابی کہاں ہے؟ میز کے اوپر ہی رکھی ہے، انہوں نے غسل خانے سے جواب دیا۔ بس 2 منٹ ٹھہرو، میں ابھی آ کر دیتا ہوں۔ محسن کو جانے کی جلدی تھی، چچا جان نے بابا جان کو مٹھائی بھجوانی تھی، لہٰذا وہ اسی سلسلے میں موٹر سائیکل پر بازار جا رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سے سنا نہیں کہ ساجد نے کیا کہا ہے۔ وہ میز کی دراز کھول کر وہاں چابی تلاش کرنے لگا۔ ہمارے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ محسن نے سمجھا کہ شاید چابی بٹوے میں ہے۔ اس نے میرے بھائی کا بٹوا اٹھا لیا اور اس کو کھول کر دیکھا۔ اس میں چابی تو نہ ملی، لیکن ایک تصویر مل گئی جو کہ عرفانہ نے ساجد کے ساتھ بنوائی تھی، اور ایک اس کا لاکٹ بھی تھا۔ بہن کی یہ تصویر دیکھ کر محسن کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے یہ چیزیں بٹوے سے نکال کر جیب میں ڈال لی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں نہا کر کپڑے بدل کر ساجد باہر آ گیا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ کنگھے سے اپنے بال سنوارنے لگا کہ محسن اس کے کمرے میں ہاتھ میں ریوالور لیے داخل ہوا اور بغیر کچھ کہے اس پر فائر کر دیے۔ ساجد، میرا بھائی، اس اچانک حملے سے شدید زخمی ہو گیا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ فائر کی آواز پر سبھی اس کمرے کو دوڑے جہاں ساجد خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جانے لگے، لیکن اس نے پہلے ہی دم توڑ دیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ محسن ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں اور نہ بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اکرم چچا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا اور دھکیل کر کمرے میں بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد پولیس کو خبر ہو گئی اور وہ موقع پر پہنچ گئی۔ انہوں نے موقع دیکھا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ محسن کو حراست میں لے لیا گیا اور قتل کا مقدمہ درج ہو گیا۔ جب گاؤں اطلاع پہنچی تو وہاں لوگ سکتے میں آ گئے۔ فوراً 30 کے قریب مرد و زن روانہ ہو گئے، یہ دیکھنے کو کہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ امی اور بھائیوں کی حالت غیر تھی۔ بابا جان چچا اجمل کے ہمراہ فوراً آ گئے۔ ٹرک پر لاش جب گاؤں پہنچی تو وہاں بھی کوہرام برپا تھا۔ سارا گاؤں ہی سوگوار تھا۔ امی بیچاری تو بن جل مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی۔ مقدمہ چلا تو چچا اکرم دوبارہ گاؤں آئے اور والد صاحب سے معافی طلب کی، اپنی بیٹی عرفانہ کا رشتہ دینے کی پیشکش کی اور کہا کہ رشتے کے بدلے خون معاف کر دیں۔ بابا جان نے غصے سے جواب دیا کہ کیا محسن کو اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکرم چچا نے گاؤں کے چند معزز آدمیوں کو اکٹھا کیا، دوبارہ آ کر معافی طلب کی کہ میرے بیٹے سے غصے میں غلطی ہو گئی ہے، آپ خدا کے واسطے اس کو معاف کر دیں اور ہم پر احسان کریں۔ گاؤں والوں نے بھی کہا کہ یہ آپ کا عزیز ہے اور معافی کا درخواست گزار ہے، جو اس جہاں سے چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اب دشمنی سے کوئی فائدہ نہیں، آپ احسان کریں کیونکہ صلح میں عافیت ہے۔ جب گاؤں والوں نے والد صاحب پر بہت زیادہ زور دیا تو وہ مان گئے، مگر عرفانہ کا رشتہ لینے سے منع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اکرم خوشی سے بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے انور کو دینا چاہتا ہے۔ دشمنی اسی طرح ختم ہو سکے گی جب آپ اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں گے، ورنہ دل میں خندق رہ جاتی ہے اور دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ جب میرے بھائی انور سے والد صاحب نے پوچھا تو اس نے عرفانہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، بابا جان، سوچو تو صحیح لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی کو قتل کرنے والے کی بہن سے شادی رچا لی، میں ہرگز عرفانہ سے شادی نہیں کروں گا۔
ورنہ عورتوں میں لڑائی رہے گی اور سکون برباد رہے گا، کیونکہ عورتیں چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہیں۔ وہ ساجد کے قتل کو نہیں بھلا سکتی۔ عرفانہ کو گھر میں موجود پا کر والدہ اور بہنوں کے دل سے ساجد کا دکھ کم نہ ہوگا۔ آپ ویسے ہی ان لوگوں کو اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں، لیکن ان سے عرفانہ کا رشتہ مت لیں۔ والد بھی یہی تو چاہتے تھے، لیکن گاؤں کے معززین کے دباؤ میں آ چکے تھے۔ بیٹے کو ہی سمجھانے لگے کہ انور بیٹا، رسم یہی ہے، میں نے تو اس لیے معاف کر دیا ہے کہ اللہ راضی ہو، لیکن تم بھائی کا خون ایسے معاف کرو گے تب بھی گاؤں والے تم کو بغیرت کہیں گے۔ بہتر ہے ہم عرفانہ کا رشتہ قبول کر لیں۔ اکرم کو تسلی ہو جائے گی کہ ہم نے دشمنی کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی ہماری بہو بن چکی ہے۔ انور بھائی نے والد صاحب کے کہنے پر عرفانہ سے شادی کر تو لی اور وہ بہو بن کر ہمارے گھر آ بھی گئی، لیکن ہمارے دل میں اب اس کے لیے محبت کے جذبات کا جنم لینا ممکن نہ تھا۔ امی صابر تھی، چپ رہتی تھی، مگر ہم بہنیں چپ نہ رہ سکی۔ خاص طور پر میری ہر وقت عرفانہ سے تکرار اور ان بن رہنے لگی۔ جب موقع ملتا بات پہ بات اس سے الجھتی اور اس کو ساجد بھائی کی موت کی وجہ قرار دے کر قاتل کی بہن ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ وہ بھی آخر انسان تھی، وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی اور جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دینے لگی۔ اس روز روز کی تکرار پر انور بھائی پریشان رہنے لگے۔ اس نے کئی بار ہم کو روکا کہ اب جھگڑا نہیں کرنا، جو ہوا سو ہوا، مگر میرا دل صاف نہ ہو سکا۔ ایک روز میں بھابھی عرفانہ پر طعنہ زنی کر رہی تھی کہ ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت بھائی انور گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے ہم کو جھگڑنے سے منع کیا اور چپ رہنے کی تلقین کی، لیکن ہم دونوں ہی چپ نہ ہوئی اور زیادہ بلند آواز سے جھگڑنے لگی۔ باہر سے بھائی نہ جانے کس پریشانی میں گھر آیا تھا کہ اس نے ہم پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔ پہلا وار بیوی پر کیا، کلہاڑی اس کے سر میں لگی اور خون بہنے لگا۔ دوسرا وار مجھ پر کر دیا، میں مڑی لیکن میرا بازو کلہاڑی کے وار کی زد میں آ گیا اور زخمی ہو گیا۔ ہم دونوں کو ہسپتال لے گئے، میں تو زندہ بچ گئی، لیکن عرفانہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انور بھائی کو پولیس لے گئی اور اسے جیل ہو گئی۔ اس واقعے کو سہنے کی تاب ہمارے والدین میں کب تھی؟ وہ تو پہلے ہی ساجد کے قتل سے ادموے ہو چکے تھے۔ ماں صدمے سے چل بسی اور باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا، وہ بھی صرف ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم سارے صبر اور برداشت سے کام لیتے اور نصیب کا لکھا سمجھ کر راضی رہتے تو آج ہمارا گھر تباہ ہونے سے بچا رہتا، پر افسوس کہ اتنا صبر ہم انسانوں میں کہاں۔